درندوں میں چیتا سب سے زیادہ مکار اور ہوشیار جانور ہے۔ وہ شیر کی طرح نہ تو گرج کر حملہ کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے درندوں کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں شکار کا تعاقب کرتا اور موقع ملتے ہی اسے نیچے گرا لیتا ہے۔ معاً ہمارے سامنے قد آدم گھاس میں جنبش ہوئی اور مجھے چیتے کی دم کا بالائی حصہ نظر آیا جو سانپ کے پھن کی طرح دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا۔ اگر دم نظر نہ آتی تو میں کبھی اندازہ نہ لگا پاتا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں نے آنکھوں میں اپنے ساتھی حوالدار امیر علی کو ساکت رہنے کا اشارہ کیا۔ آہستہ بہت آہستہ سے رائفل اوپر اٹھائی اور پھر ہاتھوں کی ہلکی اور نرم جنبش سے اس مقام کا نشانہ لیا جہاں میرے اندازے کے مطابق چیتے کا دھڑ تھا۔ ابھی میری انگلیاں بمشکل لبی تک ہی پہنچی تھیں کہ چیتے نے سر اٹھا کر یک لخت مجھے دیکھا اور پھر ایک چنگھاڑ کے ساتھ میری جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کے اور میرے درمیان ابھی چند گز کا فاصلہ تھا کہ میرے فائر کی آواز گونجی اور دوسرے ہی لمحے چیتا اپنی پوری طاقت اور وزن کے ساتھ میرے اوپر آ گرا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہ سکا اور رائفل ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چیتے کا ایک پنجہ زور سے میرے کندھے پر لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا گھاس میں جا گرا۔ چیتے نے چھلانگ لگائی اور غرا کر میرے کندھے میں دانت گاڑ دیے۔ وہ لمحہ میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ حد درجہ تکلیف کے ساتھ ہی موت کے احساس نے پل بھر کے لیے میرے اعصاب جکڑ لیے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسے موقع پر امیر علی کبھی گولی نہیں چلائے گا۔ اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا تھا۔ گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے شکاری خنجر کے دستے پر ہاتھ جمایا اور اسے میان سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے چیتے نے غرا کر میرا کندھا چھوڑا تو ایک جھٹکے کے ساتھ خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس دوران چیتے کی تیز سانسیں مجھے اپنی گردن اور کان پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے دیکھے بغیر خنجر اپنے پیچھے کھڑے چیتے کے جسم میں پیوست کر دیا۔ چیتا خون آشام غراہٹ کے ساتھ تلملایا اور میری پیٹھ سے اتر کر ایک طرف بھاگا۔ امیر علی شاید اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے آنے واحد میں کئی گولیاں فرار ہوتے ہوئے چیتے پر داغ دیں مگر وہ تو پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ امیر علی نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا۔ میرے زخمی کندھے سے ابلتا خون سارے جسم کو تر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور جنگل سے باہر دوڑ لگا دی۔ اس دوران میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں زمیندار کی حویلی کے صحن میں ایک چرپائی پر پڑا تھا۔ میری قمیض اتار کر زخموں کی مرہم پٹی شاید امیر علی نے خود کی تھی کیونکہ وہ ادویہ کا باکس اٹھائے میرے سرانے ہی کھڑا تھا۔ صحن میں گاؤں والوں کا ہجوم تھا۔ سب میری طرف پرتشویش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس موذی نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ اس کا ہیولہ ذہن میں آتے ہی اپنے زخم کی تکلیف فراموش کر کے میں امیر علی کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں ہر قیمت پر اس چیتے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے ہمراہ زخمی چیتے کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں ضرور اس کا سراغ مل جائے گا۔ دراصل زخمی حالت میں اس کے فرار ہونے کے بعد میں خاصا پر امید ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا چند روز تک وہ اپنے زخم چاٹے گا اور اس جنگل سے نکل کر کہیں اور چلا جائے گا۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو گاؤں والوں کی مدد کے بغیر ہی امیر علی کے ہمراہ آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوتا، مگر میرے زخمی ہونے کے بعد صورتحال بدل چکی تھی۔
ایسی حالت میں آدم خور کا تنہا تعاقب سیدھی سادی خودکشی تھی، لیکن گاؤں والوں کے دلوں پر چیتے کی ہیبت، دہشت اور وحشت اس قدر طاری تھی کہ انہوں نے ہانکا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنے دنوں کی مشقت اور صعوبتیں اٹھانے کے بعد جب منزل قریب آنے کے آثار پیدا ہوئے تو گاؤں والوں کی بزدلی نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میری گردن، گھٹنے اور انگلیوں پر بھی گہری خراشیں آئی تھیں۔ ایک ہفتہ شدید تکلیف کے عالم میں بسر ہوا۔ اس دوران امیر علی کے علاوہ قریبی قصبے سے ایک ناتجربہ کا ڈاکٹر میرے زخموں کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر تکلیف روز بروز بڑھتی گئی، بخار میں رہنے لگا۔ میری ذاتی رائے تھی کہ چیتے کے دانتوں اور پنجوں کا زہر میرے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ بالآخر میری حالت کی خبر ڈپٹی کمشنر کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اگلے ہی روز مجھے بنگلور کے سول ہسپتال میں داخل کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ بنگلور ہسپتال میں پڑے پڑے مجھے 2 ماہ ہو گئے۔ اسی دوران امیر علی نے میری خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ صحیح معنوں میں میرا رفیق ثابت ہوا۔ مجھے آدم خور کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی تفصیلی خبریں ملتی رہیں۔ وہ اتنا نڈر ہو چکا تھا کہ لنگا دھالی، تدک، سنتاویری، اوگر خان اور ہوگرالی میں دن دہاڑے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لے جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے اوگر خان کے ریلوے اسٹیشن پر نمودار ہو کر سنسنی پھیلا دی۔ اس کے بعد متضاد خبریں آنے لگیں۔ کبھی معلوم ہوتا کہ آدم خور مارا گیا اور کبھی پتہ چلتا نہیں مرا۔ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے فوجی افسروں نے آدم خور کے مغالطے میں کئی جنگلی درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امیر علی بڑی بے قراری سے میری صحت یابی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ خود میری طبیعت ہسپتال میں پڑے پڑے بیزار ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے اس کمرے سے نکلوں اور آدم خور سے بدلہ لے کر حساب چکتا کر دوں، مگر ڈاکٹروں نے میری ایک نہ چلنے دی۔ خدا خدا کر کے 2.5 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے رخصت ملی تو میں امیر علی کے ہمراہ سیدھا اوگر خان پہنچ گیا۔ اسٹیشن کے باہر سرکاری اہلکاروں نے اونچی اونچی بلیاں باندھ کر لوہے کی باڑ نصب کر رکھی تھی۔ ہر طرف مہیب سناٹا اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ آدم خور کے تعاقب میں مجھے دن کا چین تھا نہ رات کا ہوش۔ بس میرے دل و دماغ پر یہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اسے جہنم واصل کر دوں۔ امیر علی سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ وہ نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں کبھی آدم خور کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اسی دوران ہمیں آدم خور کی پچھلی زندگی کے بارے میں خاطر خواہ معلومات مل چکی تھیں۔ وہ مہاراجہ گوالیار کے ذاتی چڑیا گھر کا سدھایا ہوا شکاری چیتا تھا جو مہاراجہ نے اپنے انگریز فوجی افسر دوست کو تحفہ دیا تھا۔ بنگلور میں تعیناتی کے دوران اس انگریز افسر کی لاپرواہی کے نتیجے میں چیتا آزاد ہو گیا اور یوں اس المناک داستان کی ابتدا ہوئی جس کی ہمارے ہاتھوں اب انتہا ہونے جا رہی تھی۔ میری صحت یابی تک وہ منحوس درندہ 150 افراد کو لقمہ اجل بنا چکا تھا۔ 3 دن بعد بھرن پاڑ سے یہ خبر ملی کہ وہاں ایک 14 سالہ لڑکے کو آدم خور اٹھا کر لے گیا۔ یہ حادثہ بھرن پاڑ کی پہاڑی ڈھلوانوں کے قریب پیش آیا تھا جو چیتل ورگ کے جنوب میں واقع ہیں، اور وہاں صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر بھی موجود تھے۔ ہم نے اسی وقت گھوڑے سنبھالے اور چیتل ورگ روانہ ہو گئے۔ ہمیں وہ جھونپڑی دکھائی گئی جہاں چیتے نے واردات کی تھی۔ وہ شکار منہ میں دبائے پہاڑی کی طرف بھاگ گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات سے میں نے اندازہ لگایا کہ آدم خور لاش کو قلعے کے کھنڈر میں لے گیا اور شاید اب تک وہیں ہو۔ کسی نے چیتے کا تعاقب کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ اس جگہ مسلمانوں کی آبادی خاصی زیادہ تھی۔
شکار ہونے والا لڑکا بھی مسلمان ہی تھا۔ سمجھانے بجھانے پر ہمارے ہمراہ 8 نوجوان کھنڈروں تک جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگرچہ سورج غروب ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی، لیکن میں آج ہی کھنڈر جانا چاہتا تھا۔ راستہ انتہائی دشوار اور خطرناک تھا۔ جوں ہم آگے بڑھے، ہمارے ساتھ آنے والے نوجوان سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ آگے بڑھنے سے کترا رہے ہیں۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں وہیں رکنے کی ہدایت دے کر امیر علی کے ہمراہ پتھروں کو پھلانگتا خاردار جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر کھنڈروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے برسوں پہلے اپنی ملازمت کے ابتدائی دنوں میں وہ کھنڈر دیکھے تھے۔ ان کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ غروب ہوتے سورج کی سنہری کرنوں میں کھنڈر عجیب ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی میری چھٹی حس خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ میں نے امیر علی کو اشارہ کیا کہ وہ لبلبی پر انگلی جمائے چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہے۔ دائیں جانب واقع جھاڑیوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سن کر میں نے اپنی سماعت اسی جانب مرکوز کر دی۔ مجھے اپنی قوت سماعت پر کامل بھروسہ تھا۔ جھاڑیاں مجھ سے 30 گز دور تھیں۔ میں عجلت کا مظاہرہ کر کے بنا بنایا کام بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور اپنی فطرت کے مطابق مجھے بے خبری میں دبوچ لینا چاہتا ہے۔ اچانک آدم خور کی سانسوں کی آواز ابھری اور میں برقی سرعت سے اس جانب گھوم گیا۔ اسی لمحے جھاڑیوں میں دبکے ہوئے آدم خور نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آبگینوں کے مانند دمکتی ہوئی آنکھوں جیسے میرے وجود میں اس کی دمکتی ہوئی آنکھیں جیسے میرے وجود میں سوراخ کرنے لگیں۔ آدم خور کی اس تنویمی قوت کا ماضی قریب میں مجھے خاصا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ جس لگا کر میرے سر پر پہنچا، میری گولی اس کا داہنا شانہ توڑتی ہوئی نکل گئی۔ زخمی ہونے کے باوجود چیتا دل دہلا دینے والی غراہٹ کے ساتھ میرے اوپر جھپٹا۔ میں نے فوراً زمین پر لوٹ لگائی اور سیدھا ہوتے ہوئی دوسری گولی داغ دی جو اس کی گردن میں سوراخ کرتی نکل گئی۔ اس دوران امیر علی بھی یکے بعد دیگرے 3 فائر داغ چکا تھا۔ چیتا فضا میں اچھل کر قلعے کی دیوار سے جا ٹکرایا اور وہیں گر کر ذبح شدہ جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے وہ ایک بار پھر فضا میں اچھلا، لیکن فوراً ہی میری گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اس طرح بہت بڑے رقبے پر تباہی پھیلانے والا انسان ہی کا سدھایا ہوا ایک درندہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ جب امیر علی اور میں چیتے کی پیمائش اور معائنہ کر چکے تو اسے ایک درخت کے سائے میں ڈال دیا گیا۔ اگلے روز صبح سے شام تک سینکڑوں مرد اور عورتیں اسے دیکھنے آتے رہے۔ اس لمحے ہم دونوں نے خود کو دنیا کے مسرور ترین انسانوں میں شامل محسوس کیا، کیونکہ اب ہم حکومت اور آس پاس کے دیہہ میں بسنے والے لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ 3 سال سے ان کی زندگی کو عذاب بنا دینے والا موذی ٹھکانے لگ چکا ہے، اپنے بدترین انجام سے دوچار ہو چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، اگر پسند نہ آئی تو اس کو ڈس لائک کر دیں، اور آپ ہمیں مشورے کے لیے کہ ایسی کہانیوں کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا کس قسم کی کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں، وہ ضرور ہمیں اپنے کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔